اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قال اللہ تعالی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک صدق اللہ العلی العظیم. یہ فقیر نے 28ویں پارے کی ایک آیت کا حصہ پڑھا ہے. اس کا ایک مفہوم عرض کرتا ہوں. اللہ پاک اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جب ایمان والی خواتین آ جائیں تو آپ ان کو بیعت کروا لیں کچھ امور پہ آگے، کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولادوں کو ماریں گی نہیں، اور اس طرح کے کچھ امور. آج جو فقیر عرض کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں بہت لوگ تو الحمدللہ واقف ہی ہیں اور کچھ نہیں بھی واقف ہوں گے کہ یہ جو ایک ترتیب بیعت کی چلتی ہے یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی دین میں اہمیت ہے بھی کہ نہیں ہے، تو کتنی اہمیت ہے، کیا یہ کوئی چیز فرض واجب ہے یا یہ کوئی چیز ایسی ہے جو بالکل ضروری نہیں ہے اور ایسے ہی من گھڑت ہے، اور پھر اس کا مقصد کیا ہے. انسان کے ذہن میں جب تک کلیئرٹی نہیں ہو کسی امر کے بارے میں تو اس کے بارے میں وہ اگر رائے بناتا ہے تو وہ حق نہیں ہوگی. کسی چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن پوری نہ ہو اور آپ اس پہ کوئی ڈیسیشن کرنا چاہتے ہوں اور انفارمیشن پوری نہ ہو اور کم انفارمیشن پہ آپ اپنا فیصلہ کرنا چاہیں گے یا کریں گے تو یقیناً غلط فیصلہ ہوگا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک نشست میں کہ اکثر ہمارے فیصلے ریئیکٹو ہوا کرتے ہیں، لاجک پہ، میرٹ پہ یعنی منطق پہ نہیں ہوتے، ریئیکٹو ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات ہمیں کوئی آدمی کوئی چیز کہتا ہے اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی چیز کہتا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے یا ہمارے موجودہ نظریے کے خلاف ہے تو ہم فوراً ضد میں آ کے جو جواب دیتے ہیں وہ ریئیکٹو جواب ہوتا ہے، وہ سوچا سمجھا جواب نہیں ہوتا. وہ جواب تو یعنی میرٹس پہ نہیں ہم دے رہے ہوتے، ہم صرف ایک ضد میں جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ڈیسائیڈنگ فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے میں نے اس کی تردید کر دینی ہے. اب میرا آبجیکٹو کیا ہے؟ سامنے والے کی بات کو سمجھنا آبجیکٹو نہیں ہے. میرا آبجیکٹو ہم سنتے ہی اس واسطے ہیں تاکہ ہم جواب دیں، سمجھے نہیں. ایسی بات سے بات نکلتی. اسی وجہ سے یہ فقیر دوستوں کو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ بعض لوگ دینی بحثوں میں بہت پڑھتے ہیں تو آپ دینی بحث میں اس سے بحث کریں، اس سے بات کریں جو واقعی بات سمجھنا چاہ رہا ہو. بحث برائے بحث نہ ہو، یعنی اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، سامنے والا سیکھنا نہیں چاہ رہا، وہ صرف یا ٹائم پاس کرنا چاہ رہا ہے
یا وہ اس بات پہ ایڈمنٹ ہے، وہ اس بات پہ بضد ہے کہ بس جو میرا نظریہ ہے وہی سامنے والے کو ماننا پڑے گا، وہ سن نہیں رہا، یعنی وہ کانوں کا استعمال نہیں کر رہا، صرف زبان کا استعمال کر رہا ہے. تو ایسی بحث فضول ہے، ایسی بحث سے انسان کو دور ہو جانا چاہیے. انہوں نے پڑھی نا آیت کل یا کا آخر میں کیا، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. تو اس میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض لوگ، جیسے میں نے عرض کیا، کیونکہ وہ بحث برائے بحث کر رہے ہوتے ہیں. مثلا بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہ حضرت یہ مولوی تو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ کون سا اسلام صحیح ہے، فلانے مولوی صاحب کا صحیح ہے یا فلانے مولوی صاحب کا صحیح ہے یا فلانے مولوی صاحب کا صحیح ہے. میں کہتا ہوں یار مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جتنے مولوی صاحب ہیں کیا ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو؟ کہتے ہیں نہیں، سب کہتے ہیں جی نماز پڑھے. میں نے ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ جماعت سے نہ پڑھو؟ کہتے ہیں جی سب کہتے ہیں جی جماعت سے پڑھے. میں نے کہا کیا ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولو؟ نہیں نہیں، کوئی نہیں بولتا، کسی بھی مسلک کا ہو. میں نے کہا کیا ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ تم دھوکہ دو؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہتے. تو میں نے عرض کرتا ہوں کہ 1000 چیزیں جس پہ یہ سب متفق ہیں، اور آپ کا دل بھی جانتا ہے کہ مرد کے لیے نماز با جماعت مسجد میں پڑھنی، آپ مسجد جاتے ہیں، مسجد دعا کریں، بس نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. اللہ اکبر، خود تو نماز کی پابندی نہیں کر رہے مگر سارا وقت کس چیز میں لگا رہے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب غلط، فلاں مسلک غلط، فلاں. ارے جن چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دین کی بنیادی چیزیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ تو عمل کرو. مگر ہم سارا وقت ضائع کر 2 گھنٹے بحث کرنے کو تو تیار ہو جائیں گے کہ جی انگوٹھا چومنا، جو آپ سسم کا نام مبارک آئے تو انگوٹھا چومے کہ نہ چومے. اس بحث میں تو پڑ جائیں گے، نماز کا وقت آئے گا تو قضا کر دیں گے. بھائی ایک علماء کی بحث کہیں ہوگی تو ہوگی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں گنجائش ہوتی ہے. صحابہ کے اندر الگ الگ نظریات تھے، دیکھیں نا، فقہا کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. بہت سارے امور میں ان کا بھی ایک اپنا الگ نظریہ تھا. تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ کوئی الگ تھے، دشمنی تھی، کوئی الگ مسلک تھے؟ کچھ بھی نہیں. ہم کیا فقہ حنفیہ پہ اب عمل نہیں کریں گے اس بات پہ؟ نہیں، بالکل عمل کریں گے. تو بات صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض اوقات صرف جواب دینے کے لیے سنتے نہیں ہیں، ہم سنتے ہیں صرف جواب دینے، سمجھنے کے لیے نہیں، جواب دینے کے لیے. ہاں جب سمجھنے کے لیے آپ سنیں اور سنیں گے اس نیت سے تو سامنے والے کی بات کو وزن دیں گے. ایک مولوی صاحب رسالے میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ نے نام ضرور سنا ہوگا. تو ایک مولوی صاحب رسالہ شائع کرتے تھے اور اس میں ہر بار مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے تھے، اس میں یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، میں ہمارے اسلاف کا مزاج بتا رہا ہوں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کمزور ہو گئی تھی، پڑھ نہیں سکتے تھے. ایک شاگرد کو جب وہ رسالہ آتا اس کو کہتے بھئی آؤ پڑھو اور اس میں دیکھو میرے بارے میں کیا کہا ہے، مجھے پڑھ کے سناؤ. تو شاگرد بڑا حیران ہوتا. ایک دن اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو جب علم میں ہے کہ یہ شخص آپ بلا ضرورت آپ سے دشمنی پہ تلا ہوا ہے اور ہمیشہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے اور آپ کہتا ہے ان میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، آپ
پھر بھی مجھ سے رسالہ منگوا کے ان کی باتیں پڑھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. مجھے تو بڑا اس پہ غصہ آتا ہے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اگر ہمارے خلاف کوئی بات کر دے ہم فوراً لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ مسجد میں کسی نے ہمیں سمجھا دیا بھائی ٹکنوں سے اوپر آپ کر لیں نماز صحیح اسی طرح ہے کہ ٹکنوں سے اوپر سلوار ہے. ہاں ہاں تمہیں دین کا بڑا پتہ ہے، سارا تم لوگوں نے دین بنا دیا یہ ٹکنوں اوپر ٹکنا نیچے. بس بحث شروع. حالانکہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے مجھے ایک اہم مسئلہ بتا دیا، میری اصلاح کر دی، فائدہ میری آخرت کا ہو گیا. تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہیں فرمایا کہ دیکھو میں اس بات میں جانتا ہوں کہ یہ بیچارہ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے میرا مخالف ہے اور یہ خرافات بھی لکھتا رہتا، یہ بھی میں جانتا ہوں، مگر میں سنتا اس واسطے ہوں کیونکہ مخالف عیب تلاش کرتا ہے. بولو تم لوگ جو میرے آس پاس بیٹھو تم تھوڑی بتاؤ گے کہ مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہے، تم تو کہو گے حضرت حضرت حضرت. بولا یہ میرا مخالف ہے تو میں سنتا ہوں اس کی باتوں میں اور پھر اس میں چیک کرتا ہوں کہ جو اس نے الزامات مجھ پہ لگائے ہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں جو واقعی مجھ میں موجود ہو، تاکہ اگر وہ چیز میرے اندر موجود ہے تو میں اس کا تدارک کر لوں، اس کو صحیح کر لوں. میں اس واسطے سنتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا یہ ریئیکٹو سننا نہیں ہے، بڑا اینالیٹیکل سننا ہے کہ تجزیہ کرنا ہے. سامنے والے نے کوئی بات کہی ہے، صرف کسی کو برا بھلا کہنا آسان ہے مگر سامنے والے کی بات برداشت تحمل سے جب سنو گے تو آپ کو ممکن ہے کوئی ایسا نقطہ مل جائے اپنی اصلاح کا، چاہے وہ کسی جذبے سے بھی کہہ رہا ہوں، مگر اگر کوئی ایسا نقطہ یا ایسی کمی کی طرف اس نے اشارہ کر دیا جو آپ میں حقیقتاً موجود ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو ایک اپنی کمی کوتاہی پتہ چل گئی. ایک مثال پہ آپ جا رہے ہیں، ایک شخص آپ کو آ کے کہتا ہے وہ دیکھیے حضرت آپ کی تو قمیص پہ یہ چڑیا کا بٹ لگا ہوا ہے. اب کیا ہم اس سے لڑیں گے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ہمارے کپڑوں سے انگلی اٹھاتا ہے. اللہ کے بندو آپ تو اس کا شکر گزار ہوگے کہ بھائی تیرا شکریہ. اور آپ دوسرا عمل کیا کرو گے؟ فوراً جاؤ گے اور بیسن پہ اور اس غلاظت کو صاف کر دو گے اور آپ اس آدمی کے شکر گزار ہوگے کہ بھائی آپ نے اچھا کیا بر وقت مجھے بتا دیا. ایسا نہ ہوتا کہ کوئی ایسی نجاست میری لگی ہوتی کپڑوں پہ اور اتنی زیادہ لگی ہوتی مجھے پتہ ہی نہ ہوتا اور میں نماز پڑھتا میری نماز نہ ہوتی. تو آپ کی مہربانی سے مجھے پاکی نصیب ہو گئی تو آپ اس کے شکر گزار ہوگے نا. چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو آپ کو بتانے کی مگر اس نے ایک حقیقت آپ کو بتائی ہے. تو بہرحال بات شروع یہاں سے ہوئی تھی. فقیر عرض کر رہا تھا کہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے ریئیکٹو، یعنی سنتے ہی جواب دینا اگلے 3 سیکنڈ میں ایسا فرض واجب ہے جیسے گوگل والوں کو ہوتا ہے کہ یہاں کوئی سرچ ڈالی ہے تو 3 سیکنڈ میں اس کا آنسر آنا چاہیے. ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ 3 سیکنڈ کے اندر اس کو ایسے ٹک کا جواب دیں کہ اس کا منہ سیدھا ہو جائے. اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے. یہ مسلمان کا مزاج ہے ہی نہیں. مسلمان کی زندگی تو بہت سنجیدہ، سیریس، فوکسڈ، پلانڈ. دیکھیں آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ بڑی بڑی کمپنیز کے جو سی اوز ہوتے ہیں ان کا مین کام کیا ہوتا ہے؟ جہاں وہ اپنے ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ان ڈیسیشنز کا، ان فیصلوں کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ انفارمیشن. اسی واسطے آج کے دور میں کسی بڑی کمپنی میں آپ چلے جائیں، کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں یا چھوٹے میں بھی چلے جائیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی بے انتہا ضروری چیز ہے، بے انتہا اہم چیز ہے. کسی بڑے مدرسے میں چلے جائیں،
آپ دارالعلوم میں چلے جائیں، وہاں دیکھیں ان کا نظم ماشاءاللہ اتنا زبردست. کسی بڑے ملٹی نیشنل میں جائیں، آپ خود دیکھیں، کیونکہ جو اوپر بیٹھا ہوا آدمی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو انفارمیشن کی، معلومات کی ضرورت. ہمارے پاس کون سی چیز کتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، ہماری روز بکری کتنی ہو رہی ہے، سیل کتنی ہو رہی ہے. اب ہم نے کیسے اس کو بیلنس کرنا ہے کہ شارٹیج نہ ہو مارکیٹ میں. اس کو یہ معلومات ہوگی، اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روز کتنا بک رہا ہے اور ہمارے گودام میں کتنا پڑا ہے، آپ یہ بتائیے وہ فیصلہ کیسے کرے گا کہ ابھی پروڈکشن بڑھا دو یا کم کر دو؟ نہیں کر پائے گا نا. تو یہ ضروری ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بھی اگر ہم فیصلہ کریں تو ہمیں اس کے بارے میں پہلے مکمل معلومات ہو. پھر ہم فیصلہ جو بھی کریں وہ اپنے بایس کے ساتھ، اپنی ترجیحات کو تھوڑا پیچھے رکھیں. یہ فقیر آپ کو مینجمنٹ کے اصول بھی بتا رہا ہے اور اپنی زندگی کے مینجمنٹ کے اصول بھی بتا رہا ہے. آج ہمارے گھروں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، بچوں سے ہمارے اختلاف ہو جاتے ہیں، بڑوں سے اختلاف ہو جاتے ہیں. وجہ کیا بنتی ہے؟ کہ یہ ہماری ریئیکٹو، آج بچہ جو ہے ماں نے ذرا کچھ ڈانٹ دیا، کچھ کہہ دیا تو فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. بچپن سے ہی ہم نے تربیت ایک دوسرے کو یہی دی ہوئی کہ جی آپ نے بس جو منہ میں پہلا لفظ آیا آپ نے جواب ضرور دینا ہے، ٹھا کر کے مار دو. ماں بھی یہی کرتی، بچہ بھی یہی کرتا. حالانکہ سکھانا بچوں کے لیول سے یہ شروع کرنا چاہیے کہ بیٹے کوئی بات تمہیں کہی، پہلے تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا پہلے سوچو سمجھو تولو پھر بولو. آج تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم ہے، نہ تولنے کا ٹائم ہے، صرف بولنے کا ٹائم ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں بھی پچھتاتے ہیں، اپنے کاروبار میں بھی پچھتاتے ہیں. یا تو ہم بہت جلد فیصلہ کر دیتے ہیں، یا ہم عدم معلومات پہ، پارشل انفارمیشن پہ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. پھر تیسرا، وہی میں نے جو اس کے لازم مضموم آ گیا، ہم عجلت میں فیصلے کرتے ہیں. وی آر آلویز ان ہری، یا بس اگلے 3 سیکنڈ میں اس کا فیصلہ کر دینا ہے میں نے، جس کی وجہ سے ہم اپنے عام زندگی میں بھی پریشان ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عرض کر رہا ہوں، جو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنائیں گے آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. یہ سب دین ہے. میں بار بار یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے دیا ہی دین میں ہے، اور یہی دین ہے. دین کوئی الگ چیز نہیں ہے، صرف نماز و روزوں کا نام دین نہیں ہے. چھوٹی سی ایک مثال سی عرض کرتا ہوں. آپ باہر نکلے، آپ نے کہیں جانا تھا، آپ گھر کے باہر نکلے، پتہ چلا جی وہ گاڑی نہیں ہے. اب آپ غصے میں آئے اور کچھ نہیں سوچا، آپ نے کچھ پتہ نہیں کیا، اور آپ نے دیکھا یار مجھے پتہ ہے سب کو، مجھے 10 بجے جانا تھا، مجھے فلانی جگہ پہنچنا تھا. اب آپ غصے میں سیدھا فوراً گھر سے باہر نکل گئے، نہ کسی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، گاڑی کیا ہے، کب آئے گی. ممکن ہے کسی نے آرتنی بھیجی ہو، ہوا بھروانے بھیجی ہو، کوئی ایسی ایمرجنسی میں بھیجی ہو، مگر آپ اب ایک تو آگ بگولا ہو گئے، غصہ آپ کو چڑھ گیا ہے کہ یار یہ گھر والے سوچتے نہیں ہیں، میری بیوی کو خیال نہیں ہے، میرے بچے کو خیال نہیں ہے، عجیب بیوقوف ہیں، مجھے بتائے بغیر ان کو پتہ ہے مجھے آفس جانا ہوتا ہے، میری اتنی ضروری میٹنگ. اب آپ غصے میں باہر نکل گئے اور اب آپ آفس کی طرف چلتے جا رہے ہیں، ہوش نہیں ہے آپ کو، بس ایک غصہ آیا ہوا ہے. اور 5-10 منٹ آپ خیال کے بعد آپ کو خیال آتا ہے اچھا میں کہاں آ گیا ہوں یار، اب کوئی ٹیکسی پکڑو یار.
اب خوار ہو رہے ہیں، 15-20 منٹ آپ کو ٹیکسی پکڑنے میں لگ گئے اور آپ دفتر پہنچے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ معلومات کر لیتے اگر ٹھنڈے کہ بھئی میں باہر نکلا ہوں، میری طبیعت کے خلاف ایک چیز ہو گئی ہے، مگر ہو سکتا ہے اس میں سامنے والے کی بھی کوئی مجبوری آ گئی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ چند لمحات کے لیے، یہ ابھی تو گئی ہے گاڑی، ہو سکتا ہے کہ 2-3 منٹ میں اس نے واپس آ جانا ہو، پتہ تو کر لوں۔ اچھا، نہ ہی میں نے یہ سوچا کہ چلو جی گئی ہوئی ہے، کسی وجہ سے چلی گئی، دیر سے آئے گی، نہ ہی میں نے ایک لمحہ اس بات کے لیے پلان کیا کہ میرے پاس آپشنز کیا کیا ہیں ریایکٹ کرنے کے، یعنی میرے پاس اب دفتر جانے کے آپشن کیا ہیں۔ میں نے کچھ نہیں سوچا اور میں تو نکل گیا، مگر اگر میں سوچ لیتا تو ہو سکتا ہے کہ میرا ہمسایہ اسی طرف جا رہا ہو سکتا ہے کہ میں، آج کل تو کریم اور اوبر اور کئی ٹیکسی سروسز ہیں جو 5 منٹ میں آپ کے یہاں پہنچ جاتی ہیں، یعنی متبادل آپشنز میرے پاس کیا کیا ہیں میں نے سوچا ہی نہیں، کیونکہ میرا عادت میری یہ ہے کہ میں تو ریئیکٹو ہوں گا، فوراً غصہ آیا، طیش میں آیا، نہ سوچا نہ سمجھا، بس ریئیکٹو۔ اور اس کا بنیاد کیا بنی کہ میری انفارمیشن پوری نہیں تھی۔ جیسے میں پھر یہ سمجھانے کی صرف کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اگر میں اندر پتہ کر لیتا بیوی سے، بچوں سے، بھئی گاڑی کہاں گئی ہے، ابو وہ فلاں چیز گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا، بس وہ ڈلا کے آ رہی تاکہ آپ کے رستے میں آفس میں نہ رک جاتی، معاملہ سے 2 منٹ انتظار کرتے آ جاتی، مگر کیونکہ ہماری انفارمیشن پوری نہیں تھی اور ہم نے کم انفارمیشن پہ فیصلہ کیا اور ریئیکٹو فیصلہ کیا، اپنے آپ کو پریشان کیا۔ بعد میں جب حقیقت پتہ چلی کہ اوہو یار میں تو ایسے ہی خوار ہوا، پیسے بھی زیادہ لگے، دھوپ میں بھی پھرتا رہا، غصے میں بھی رہا، اپنے آپ کو بھی پریشان کیا۔ بنیاد کیا بنی؟ یہ ہماری عادت، جلد بازی، ریئیکٹو، اور یہ عادت کہ کسی چیز کے بارے میں معلومات نہ کریں مگر فیصلہ کرنے، ہمیں فیصلہ کرنے کے بہت جلدی شوق ہے۔ ابھی میرے خیال 2 دن پہلے 3 دن پہلے کی بات ہے شاید، ابھی فقیر رات تک سفر پہ تھا، تو ہم لوگ لاہور سے اسلام آباد آ رہے تھے بس میں، تو میں نے ساتھی کو کہا کہ اس سے پوچھو ہوسٹس سے کہ ہم نماز کے لیے، یا آپ گاڑی کب روکیں گے نماز کے لیے؟ تو اس نے پوچھا اس سے، خاتون سے، کہ جی آپ کب گاڑی روکیں گے، بیچ میں ایک سٹاپ ہوتا ہے نماز کے لیے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں نہیں، گاڑی تو ابھی تھوڑی سی ٹائم میں رکے گی، یہ بیٹھ جائے نا، بیٹھ کے نماز ہو جاتی ہے۔ ریئیکٹو جواب۔ اترتے ہوئے میں نے اس خاتون سے اتنا عرض کیا نیچی آنکھوں کے ساتھ، کہیں آپ سوچیں گے یار اس نے دیکھ کے عرض کیا تو پھر میں نے کہا بیٹا، جس بات کے بارے میں معلومات نہ ہو انسان خاموش ہو جائے۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جی ہماری مجبوری ہے کمپنی کی طرف سے، گاڑی اتنے بجے، 4:30 بجے یا 4:45 بجے فلانی جگہ اترے گی۔ آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سیٹ پہ بیٹھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے بلا پوچھے، بلا صحیح علم ہونے کے آپ نے ایک بات کہہ دی جو آپ کو گناہگار بنا دیتی، اپنے آپ کو بلا ضرورت گناہگار کی بنا دیا۔ کتنے نفل کا آپ کو ثواب ہے یہ کہنے کا کہ جی بیٹھے بیٹھے، اس من کا سیٹ پہ بیٹھے نماز نہیں ہوتی بیٹا۔ نہیں، صرف ایک ہماری عادت بن گئی نا، اب وہ کیونکہ ہماری تربیت یہ ہے، تو وہ بچی بھی ریئیکشن میں وہ اپنی طرف سے بہت بڑا احسان کر رہی ہے بتا کے کہ جی نماز ہو جاتی ہے، مگر اس نے خود پراپر انفارمیشن نہیں لی۔ پھر کم از کم یہی سوچتی ہے اچھا اگر مجھے پتہ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، تو میں خاموش رہوں، مجھ سے کون سا یہ فتویٰ لینے آیا ہے کہ بیوی فتویٰ لکھ کے دے دیجیے۔ ویسے تو آج کل عورتوں کو بھی بہت شوق ہے فتوے لکھنے کا، مردوں کو تو ہے ہی ہے، مگر عورتوں کو بھی فتوے دینے کا آج کل بہت شوق ہے۔ پیٹ میں درد ہوگی تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پیٹ کی درد کی نہیں نہیں سیریس ہو سکتا ہے، جاؤ کسی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، مگر جہاں دین کا عمر آتا ہے ہم فوراً فتوے یوں دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ دارالعلوم میں اتنے مفتی نہیں ہوتے جتنے ہمارے
بازار میں مل جاتے ہیں. بات کیا ہے؟ وہی جو بیسک چیز میں آج کر رہا تھا، کم انفارمیشن یا کوئی انفارمیشن نہیں، مگر ہمیں بولنا ضروری ہے. کیوں بولنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم ری ایکٹیو ہیں. اب اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی پریشان ہوتے ہیں، کاروبار میں بھی پریشان ہوتے ہیں، دکان میں بھی پریشان ہوتے ہیں، اپنی ملازمت میں بھی پریشان ہوتے ہیں. آج جو ہم نے ارد گرد ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں. اور کیوں پیدا کرتے ہیں؟ کہ ہمیں جو ویلیوز دین نے دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ویلیوز بتا کے گئے ہیں، جو دین ہے، وہ دراصل دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ آپ دیکھیں، یہ زندگی گزارنے کے طریقے بتا گئے نا. عبادات اپنی جگہ پہ، مگر اس کے علاوہ جتنے پورا نظم دیکھے گئے، معیشت کا، معاشرت کا، چاہے کاروبار کی ڈیلنگ ہو، کاروبار کی ڈیلنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا گئے اور بتا گئے. تو آپ بتائیے کاروبار کیا آپ جنت میں کریں گے؟ جنت میں تو نہیں ہوگا نا کاروبار. تو یہ جو طریقہ سکھا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو 24 گھنٹے دین ہے، یہ کس کے لیے سکھا گئے؟ اور جب ہم اپنے دینی، اپنے سو کالڈ دنیاوی معاملات میں آتے ہیں، یا معیشی یا معاشرت کے معاملات میں آتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اگر کہے نہیں مگر سمجھتے ہیں کہ اب ہم سنتوں سے مبرہ ہو گئے. سنتیں تو صرف پہنچے مدد کے لیے ٹکنے سے اوپر کرنا تھی. ماشاءاللہ آج کل عورتوں نے ہمت کی ہے، مرد تو ماشاءاللہ نہیں کر پاتے، مگر عورتوں نے اپنی سلواریں ٹکنوں سے اوپر کر لی. یہ ہماری عقل ہے، یہ ہماری عقل ہے. اچھے اچھے لوگوں کے گھر والے جو ہیں، بیٹیاں، گھر والیاں ٹکنوں سے اوپر سلوار رکھی ہوتی ہیں، اور اسی کے مرد نے پینٹ پہنی ہوگی بالکل نیچے تک. جو مرد کے لیے کہا گیا وہ عورت کر رہی ہے، جو عورت کے لیے کہا گیا اپنی سطر کو چھپاؤ، اپنی زینت کو چھپاؤ، وہ مرد کر رہا ہے. اور ایسے لوگوں کو بڑا لبرل اور ماڈرن اور سمجھدار سمجھا جاتا ہے. یار یہ لوگ تو بڑے ان ہیں، یہ لوگ تو بڑا ان سٹائل ہے. ان کا بھی بتا دوں یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی انفارمیشن پوری نہیں آئی. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایج تو اب آئی ہے، مگر حقیقتاً انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہی ہے. اب دلیل میں حدیث سے نہ عرض کر دوں آپ کو، اب آپ بولیں گے کہاں کہاں کی باتیں لنک کر رہا ہے. حدیث سے علم کی کتنی بڑی فضیلت. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ علم حقیقی. اور اس کائنات میں، مخلوق میں سب سے بڑا مقام جو ہے سارے انسانوں میں، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے نا. یہ جماعت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے اونچی مقام کی ہے. یہ چنے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ساری انسانیت میں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا، اور پھر ان کو علم عطا فرمایا. قرب الہی کیا چیز ہے؟ وہ معرفت الہی ہے. دیکھیں میں باریک باتیں کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریے گا. ہم کہتے ہیں اللہ اپنا قرب عطا فرما. اللہ اپنا قرب کس طرح عطا فرما؟ ایک ہماری زبان ہے قرب کی. ذرا ہاتھ میں لاؤ. اب میں کہتا ہوں یہ میرے قریب آ گیا ہے، میں نے اس کو اور اپنے قریب کر لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو گلے سے لگا لیا، یہ قریب ہو گیا نا. یہ تو انسان کے لیے ہے، مگر اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اس کا مفہوم ہے تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ایک قرب تو ہم سب کو حاصل ہے، وہ اینڈرو اسمتھ کو بھی حاصل ہے، وہ نیتن یاہو کو بھی حاصل ہے، وہ ہری داس کو بھی حاصل ہے، اور وہ محمد یوسف کو بھی حاصل ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ.
تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ اپنا قرب عطا فرما. اللہ پاک کہتا ہے کہ بندے تو میری معرفت حاصل کر کے آ. کیا معنی؟ تو مجھے پہچان کیا. تو اللہ کو کہاں سے پہچانتے ہیں؟ اللہ کو ہم علم سے پہچانتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد آدم علیہ السلام سے. فرشتوں نے کیوں، کس بنیاد پہ اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی آدم علیہ السلام کو باقی فرشتوں پہ؟ جو ٹیسٹ ہوا، جو ٹیسٹ کال تھی، جو فرشتوں نے اعتراض کیا یا اشکال کیا کہ اے اللہ پاک، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، یا آپ نے کیوں بنا دیا آدم علیہ السلام؟ تو کہتے ہیں کہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے کچھ چیزیں رکھی اور فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہیں. غالباً کچھ برتن تھے، غالباً ان کو نہیں پتا تھا. آدم علیہ السلام کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پہ انفارمیشن تھی، ایکسیس تھا، ان کو علم دیا گیا، اور انہوں نے اس وقت اپنی جو ڈیسیشن میکنگ کی وہ علم پہ کی. ریئیکٹو نہیں بولے. بعضی چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، بولنے کے لیے نہیں بولے. اللہ پاک کی کوئی چیز ہے، ہاں میں یہ کوئی استعمال کی چیز لگ رہی نہیں. ان کو اللہ نے پریسائز انفارمیشن دی تھی، علم دیا تھا، اور پھر انہوں نے اس علم کے بنیاد پہ جا کے ٹھیک سب چیزوں کے نام بتا دیے. فرشتوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے مگر جتنا بس تو نے دیا، اور تیری ذات ہی پاک ہے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کتنی قدیم ہے. یہ انفارمیشن آدم علیہ السلام سے اس علم کا، انفارمیشن کا وزن آپ کو پتہ چل رہا ہے اس وقت سے. تو علماء کو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کو بھی کیا چیز دی جاتی ہے؟ علم دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، انبیاء پیچھے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ انبیاء کی میراث میں کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی دولتیں ہوتی ہیں، کوئی جائیدادیں ہوتی ہیں، یا سونے چاندی کی اینٹیں ہوتی ہیں. انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی مگر کیا؟ علم. جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی اس علم کے وارث ہیں. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس انفارمیشن ہونے پہ جس کو یہ انفارمیشن مل جاتی ہے اس کی امپورٹنس کتنی ہو جاتی ہے. جیسے آج آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی امپورٹنس ہے. کیوں ہے؟ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں چیزوں کو. علم کی فضیلت بھی بتا رہا ہوں اور علم والوں کی بھی فضیلت بتا رہا ہوں. جس جگہ یہ علم آ جاتا ہے وہ معرفت الہی آ جاتی ہے، وہاں اللہ کا قرب آ جاتا ہے. تو علماء کے اندر جب علم آ گیا، وہ معرفت اللہ کی پہچان آ گئی، اللہ کا قرب آ گیا. وہ پہچان گئے اللہ کون ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے، اللہ کی کبریائی کیا ہے. اور جن لوگوں کو ان تک ایکسیس بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی پھر اپنی ڈیسیشن میکنگ ان سے پوچھ کے کرتے ہیں، یعنی ان کے علم کا فائدہ اٹھا کے کرتے ہیں. ماڈرن زبان میں جیسے ایک سی او کو انفارمیشن چاہیے، وہ اپنے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ فون کرتا ہے، یار مجھے اس کے پچھلے سال کی ان 3 پروڈکٹ کی کمپیریٹیو سیل تو بنا کے لا کے بتاؤ، اس کا پیٹرن، سیل پیٹرن کیا رہا ہے، ہمارا پرچیز پیٹرن کیا رہا ہے. وہ آ کے فوراً اس کو بتا دیتے ہیں، جی یہ پائی چارٹ میں ایسا ہے اور بار چارٹ میں ایسا ہے اور گراف اس کا ایسا بنے گا. وہ دیکھ کے فیصلہ کر رہا اس کو. اب پوری انفارمیشن آ گئی. یہ سب دین، یہ جو بیسکس ہے نا سارا، جو میں نے ایک پچھلی نشست میں شاید عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں جو ترقی 1400 سال میں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 14,000 سال میں نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ یہ ساری چیزیں،
یہ ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں، صرف ہم نے وقت ہی نہیں نکالا، ہوش ہی نہیں کیا اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی انالیسس کرنے کے لیے۔ یہ سارا دین ہے، یہ سارا ترقی کا فریم ورک ہمیں دین نے دیا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو نہ کریں، اپنے معاملات میں امپلیمنٹ نہ کریں اور فیلئر کی طرف جائیں، ناکامی کی طرف جائیں، اور پھر کہیں کہ جی میری تو قسمت خراب ہے، نہیں، قصوروار میں ہوں۔ یہ فقیر اکثر لوگوں کو عرض کرتا ہے۔ ایک دوست آئے میرے پاس اپنے کاروبار کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے کے لیے، محبت کی انہوں نے، فقیر کیا جانتا ہے ان چیزوں کو، مگر میں نے جب ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے اپنے اکاؤنٹس بنائے اور وہ سب، انہوں نے کہا حضرت بس اللہ کے فضل سے پورا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنا کام بڑھانے کی سوچ رہے ہیں؟ نہیں وہ بس وقت کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جاتے ہیں اور بس ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور بس ہم۔ میں نے کہا آپ ماشاءاللہ کوئی ایک اچھا کام کر رہے تھے وہ، میں نے کہا آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، بہت اچھا، مگر یہ دین کا مزاج نہیں ہے اور یہ توکل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کاروبار چلا رہے ہیں کہ اچھا کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو جائے گا، اس وقت بجلی کا بل آئے گا، کہیں نہ کہیں سے پیسے آ ہی جاتے ہیں، کیونکہ یہ ترتیب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ پہلے اونٹ کو کھوٹے سے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یہ توکل نہیں ہے کہ آپ نے اونٹ کو کھلا چھوڑا اور پھر کیا کہ جی میرے اللہ پہ توکل ہے، اونٹ کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو، اللہ پاک کی منشا، اپنی منشا سے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ ہاں جہاں وہ چاہتا ہے وہ اس سسٹم کو اوور رائڈ کر دیتا ہے، جیسے ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر، اس نے سب کو رائٹس دیے ہوتے ہیں، کون سا یوزر کتنا کہاں تک ایکسیس کر سکتا ہے، مگر جب اس کے موڈ ہوتا ہے وہ کسی ایک یوزر کو اختیارات کا بھی زیادہ دے دیتا ہے، جو کلی پالیسی، ایک عام پالیسی ہوتی ہے، اس کو اوور رائڈ کروا دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بھی یہی عادت مبارکہ ہے، اللہ پاک نے خود اس کے حکم سے یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ پہلے ماں پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ تو نہیں سوچا کہ یہ آدمی پیدا ہوا تھا اس کے بعد اس کی ماں پیدا ہوئی؟ نہیں، سسٹم اوور رائڈ کرنا چاہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہو جاتے ہیں، مگر یہ قانون اس کا نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دکھانا تھا میں سسٹم اوور رائڈ کر سکتا ہوں، مگر اس کی ترتیب کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ کائنات بھی پلاننگ سے بنائی ہے، اور یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ہم یہی چیزیں نہ اپنے دین میں سیکھتے ہیں نہ اپنی دنیاوی امور میں سیکھتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ناکامی ہوتی ہے تو ہم پھر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ تو نے تو ہماری قسمت ہی ایسی بنائی۔ بندے تیری قسمت ایسی نہیں تھی، تیری کاہلی ایسی تھی۔ اپنی کاہلی کو قسمت کا نام مت دو۔ آپ کا اپنا ہوم ورک پورا نہیں تھا، آپ کوئی کاروبار کرنے چاہ رہے ہیں، آپ کا اپنا ہوم ورک پورا نہیں تھا، آپ کود پڑے بیچ میں اور پھر آپ کو پتا چلا یار یہ چیزیں تو یہ میں نے تو اخراجات لیے ہی نہیں تھے، کسی کے کہنے سننے پہ بس میں آ گیا تھا۔ اب اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس کو اللہ کو، قسمت کو نہ مت برا بھلا کہیے، آپ کی اپنی کاہلی تھی، آپ نے اپنا ہوم ورک پورا نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ نظام ہمیں دیا ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے کہ جی 6 دن میں یہ دنیا بنائی، اللہ پاک ایک دن میں بھی بنا سکتا تھا، مینس کہ 6 سٹیجز میں بنائی، تو اللہ پاک تو ایک کن کہتا سب کچھ ہو جاتا، مگر کیونکہ اللہ پاک نے یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے اور ترتیب بنائی ہے۔ دیکھیں وہ جس طرح ہم کہتے ہیں جی فلانا آئس ایج تھی اور یہ فلانی سٹون ایج تھی اور پہلے دنیا یوں تھی اور صرف پانی تھا، اور یہ اللہ پاک کیا اس پہ قادر نہیں تھا کہ ایک کن کہتا اور 2016 کھڑا ہو جاتا، دنیا 2016 والی بن جاتی؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ بنایا تو آج بھی اسی نے ہے، بنا اس وقت بھی کر سکتا تھا، ہزاروں سال پہلے، مگر اس نے نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہوائی جہاز ایجاد ہوا اس کے بعد بیل گاڑی بنی، پہلے بیل گاڑی بنی،
اس کے بعد پھر موٹر گاڑی بنی، اس کے بعد پھر چھوٹا ہوائی جہاز بنا، کرتے ایک ایک ترتیب اللہ پاک نے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کسی کو ایسی عقل دیتا کہ پہلے دن جمبو جیٹ بن جاتا. نہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے اور ترتیب ہے. بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی. اس میں بس اتنا عرض کرنا کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں بھی پلاننگ کی ضرورت ہے، اور دوسری صحیح انفارمیشن کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسرا، ایک آدمی، وہی مثال میں ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کی لیتا ہوں. اگر اس کے سامنے انفارمیشن آتی ہے اور وہ ایک نظر دیکھ کے فیصلے صادر کرنا شروع کر دیتا ہے تو بھی غلط فیصلے کرے گا. جو بڑوں کا مقولہ ہے نا کہ سوچو سمجھو تولو پھر بولو، یہ پورا ایک پروسیس ہے. ہم ماشاءاللہ پہلے بول لیتے ہیں پھر سوچتے ہیں اچھا یار یہ صحیح کیا کہ نہیں کیا. پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں. ایک اللہ والے کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں میں آج تک اس چیز پہ نہیں پچھتایا جو میں نے بولی نہیں. عجیب مقولہ ہے، مگر ہم تو اپنی بڑائی اس میں سمجھتے ہیں کہ بس بولتے چلے جائیں. تو عرض یہ ہے کہ انفارمیشن جب آپ کو مل جائے تو اس کے بعد کچھ دیر، کچھ وقفہ دیں اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے، تاکہ آپ جو فیصلہ کریں وہ اینالیٹیکل ہو، اس کا تجزیہ جو ہو وہ اس کی صفات پہ آپ اپنا فیصلہ کریں، جلد بازی کا نہیں. چاہے آپ کے گھر کے امور ہوں، چاہے میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے بچوں کے معاملے ہوں. انڈا ٹوٹا ہوا دیکھا، بچہ سامنے کھڑا تھا، تھپڑ مار دیا. وہ بیچارہ کہہ رہا جی میں تو آیا بھی نہیں تھا اس کمرے میں پتہ نہیں کس نے توڑ دیا ہوگا، آپ نے تو اچھا سوری یار. یہ ہماری عادت. عرض یہ کرنا تھا میں کہ ہمیں انفارمیشن، صحیح انفارمیشن کا ہونا، اس پہ پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، یہ بے انتہا امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا، جو میں بنیادی موضوع لے کے چلا تھا، ابھی تھوڑی دیر ہے تو وہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو آیت میں نے قرآن کی پڑھی، بعض لوگ ضد میں فوراً یہ بیت کیا ہے یار، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کون سا تم نے نئی چیز شرک بدعت شروع کر دیا. ایک تو مجھے شرک بدعت کا بڑا شوق ہے. جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے، انفارمیشن نہیں لینی، کہیں پڑھنا نہیں ہے، اس پہ شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت، ہر چیز شرک بدعت لگ جاتی ہے. حضرت یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ایک صاحب آئے ایسے ہی، ان کو شرک بدعت کی حیضہ تھا. میں حضرت یہ کہاں سے ثابت ہے فلاں کام کرنا. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ نے جو یہ گھڑی پہنی ہوئی ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ اصل میں گھڑی پہنی؟ نہیں وہ تو گھڑی تو نہیں پہنی. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ جو ٹویوٹا کرولا پہ آئے ہیں، آپ اصل میں ٹویوٹا کرولے پہ چڑھے تھے؟ آپ اصل میں سلوار قمیض پہنا ہے؟ نہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ جیسے آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی، آپ اصل میں ایسی انڈونیشیا کی بنی ٹوپیاں پہنی؟ نہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں انفارمیشن ہی نہیں کہ شرک کیا چیز ہے، بدعت کیا چیز ہے. ایک دین میں شرک ہے، بدعت ہے، اور ایک دین کے لیے بدعت ہے. دین کے لیے بدعت اور دین میں بدعت. ہاں اگر عقائد میں کوئی نئی چیز استعمال کرتا ہوں تو وہ دین میں بدعت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے میں نہیں کہا، اور اب میں عقیدہ اپنا کوئی مختلف بنا لیتا ہوں، چاہے وہ محبت میں ہی بناؤں، وہ بدعت ہو جائے گا. عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہی اپنے آپ کو انہوں نے گمراہ کیا. مگر ایک ہے دین کے لیے بدعت. آج آپ جائیے پاکستانی فوج کو بولیے کہ آپ یہ ایٹم بم کیوں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹم بم بنایا؟ بہترین گھوڑے خریدو، بہترین تلواریں خریدو، سنت تو یہ ہے، اونٹ لے آؤ.
یہ بھی بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ پستول چلائی، نہ ایٹم بم بنا کے رکھا، نہ جہاز رکھے. یہ بدعت نہیں ہے، یہ دین کے لیے بدعت ہے. ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کیا. دیکھیں اسلام جو ہے قیامت تک رہے گا. اسی واسطے ایک اجتہاد کا دروازہ، اجتہاد عقائد میں نہیں ہوگا. ہم اجتہاد یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نعوذ باللہ ایک نہیں دو ہوں گے. اجتہاد یہ نہیں ہوگا کہ پیغمبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ جائے گا. اب یعنی عقائد میں کوئی اجتہاد نہیں ہے، مگر مسائل میں پہلے سواری کے لیے اگر گھوڑا استعمال ہوتا تھا تو آج گاڑی استعمال ہوتی ہے. بہت اچھا. پہلے لوگ حج اونٹوں پہ کیا کرتے تھے، آج لوگ ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں. لوگ پہلے چراغ جلایا کرتے تھے، آج آپ یہ بتی جلاتے ہیں. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ بتی جلانا بدعت ہے. میں یہ اسپیکر یوز کر رہا ہوں، یہ بدعت ہے. ہمارا یہ بیان اس وقت انٹرنیٹ پہ لائیو چل رہا ہے، یہ بدعت ہے. ہاں بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا بیان کیا؟ مگر دیکھیں انفارمیشن اگر آپ پراپر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو پہاڑ کے اوپر جا کے قریش کو بلایا. اس وقت پہاڑ کے اوپر گئے کیوں؟ گھر میں بھی کر سکتے تھے. مطلب اس بات کی طرف اشارہ کہ سب کو عام اعلان کیا جائے، سب عام طور پہ سن لیں، یعنی اپنی بات دور تک پہنچائی. تو آج اگر علماء اور فقیر ان کے بیانات اگر لائیو کہیں ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں تو وہ وہی سنت کا حیا کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں اپنی بات پہنچانے کا یہی طریقہ تھا کہ کسی اونچے ٹیلے مقام پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو جائیں اور زور سے بولیں. آج بات پہنچانے کا طریقہ یہی ہے کہ جی ہم لائیو بیان ہو رہے ہیں، علماء کے بیان ہی واٹس ایپ ہو رہے ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل چیز کیا کہ دین کی بات کو پہنچایا جائے. ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ذرائع تبدیل ہو رہے ہیں. یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے کہ جی اب ٹھیک ہے، مقصد آپ کا ٹھیک ہے، طریقہ حلال ہونا چاہیے، بالکل اب آپ کریں، دین کو پھیلائیں. انفارمیشن پھر اس پہ کیا کہنا چاہیے، وداؤٹ اینی بائس، کسی بائس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ ہاں جانبدار. ہاں کسی یعنی بالکل غیر جانبدار بن کے کسی چیز کا فیصلہ کریں تو آپ صحیح فیصلہ کریں گے. تو یہ جو بیعت ہے یہ کیا چیز ہے جو ہم بیعت کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ بیعت مختلف چیزوں پہ، یعنی بیعت کی کئی اقسام ہیں. ایک وہ بیعت ہے جو کفار آ کے ایمان لانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں بیعت اسلام، کہ وہ اسلام وہ آ کے اسلام قبول کرتا تھا. ایک بیعت صحابہ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، کہ یعنی ایک عہد. ایک بیعت رضوان آپ نے سنا ہوگا، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہوا تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ بھئی اب وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ تو ہمارا ہاتھ اس کے اوپر تھا. اور یہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ سے پڑھی، اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں. اب یہاں کون سی بیعت کی بات ہو رہی ہے؟ بیعت اسلام، وہ تو مومن عورتیں ہیں. اٹ مینس کہ انہوں نے اسلام تو آلریڈی قبول کر لیا. پھر کس چیز پہ بیعت لی جا رہی ہے؟ کہ جی آپ شرک نہیں کریں گے، آپ جو ہے بدکاری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو مار نہیں دیں گے. اخلاق رذیلہ کو دور کرنے پہ بیعت. جو اب صوفیاء کے یہاں بیعت رائج ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیعت توبہ. ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ جب بیعت کرتے ہیں تو ہم کیا اس کو پیغمبر مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ بھی انسان ہے. کیا یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے بیعت کر لی تو بس اب کام ہو گیا؟
پیر صاحب ہمیں بخشوائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت توبہ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے عورتوں کو، تو ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو اب تم نے شرک نہیں کرنا۔ ان عورتوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ یہاں بھی ایک وضاحت کر دوں کسی غلط فہمی نہ ہو، بطور احتیاط ہوگی تو نہیں، پھر بھی بطور احتیاط، جب مردوں کو بیعت کیا جاتا ہے تو مشائخ میں بھی یہ دستور ہے کہ ہاتھ پکڑا جاتا ہے عام طور پہ، مگر جب خواتین کو، کیونکہ جو غیر محرم خواتین ہیں تو ان کو وہی احکام لازم ہیں جو کسی غیر، چاہے وہ سلسلے میں بیعت ہو بھی جائے، پیر روحانی باپ ضرور ہے، جسمانی باپ یا جسمانی محرم اس سے نہیں بنتا۔ شریعت کی ساری قوانین اور حدود 100% اس پہ لازم ہے۔ اسی واسطے جب خواتین بیعت کرتی ہیں تو یا تو صرف وہ آواز سے، جیسے آج کے دور میں فون پہ بیعت کر لیتی ہیں جہاں وہ یعنی بے پردگی نہیں ہوتی، یا اگر ایک مقام پہ بھی ہیں تو پردے کے اندر مشائخ کا ایک دستور ہے کہ جیسے اپنا رومال ایک طرف سے وہ شیخ پکڑ لیتا ہے اور دوسری طرف سے وہ کپڑا اندر چلا گیا، پردے کے پیچھے بیٹھی خواتین اس پردے کو پکڑ لیتی ہیں اور شیوخ جو ہے وہ بیعت کے کلمات پڑھاتے ہیں۔ اچھا، اس بیعت کے مطلب کیا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق رذیلہ کو دور کرنا، گناہوں کو چھوڑنے کا، اسی طرح شیخ بالکل اسی سنت پہ اپنے متعلقین کو گناہ چھوڑنے کا تلقین کرتا ہے، اور پھر اس کے طریقے بتاتا ہے کہ کس طرح یہ آپ گناہ چھوڑ دیں اور کس طرح نیکوکاری کی زندگی پہ آ جائیں۔ تو شیخ ایک ٹیچر ہے، ایک گائیڈ ہے۔ آپ کے پاس بہترین ٹیچر ہو، بہترین گائیڈ ہو، مگر آپ اگر خود نہیں پڑھیں گے فیل ہو جائیں گے۔ ٹیچر کتنا ہی اچھا ہو، کراچی کا بہترین ٹیچر ہے جی، آپ کہتے ہیں فلاں آدمی یہ کراچی کا اکاؤنٹس کا نمبر 1 ٹیچر ہے، جو اس سے پڑھتا ہے اس کا اے اسٹار آتا ہے، آپ بھی اس کے پاس چلے گئے، اس نے پڑھایا بھی مگر آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، اس نے جو ایکسرسائز بتائی وہ آپ نے کی نہیں، جو مشقیں کہیں وہ آپ نے کی نہیں، جو اس نے کہا کہ یہ پریکٹس کرو ان سوالات کے اوپر آپ نے کچھ کی نہیں، تو آخر میں آپ بتائیے آپ کا اے اسٹار آئے گا؟ آپ کا بھی فیلئر آ جائے گا، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ بائن یہی چیز یہاں ہے، جب ہم کسی شیخ سے بیعت کرتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا گائیڈ بناتے ہیں، اپنا ٹیچر بناتے ہیں، اپنا شیخ بناتے ہیں، اپنا پیر بناتے ہیں۔ اگین پیر کا لفظ ایک ایسا ہے جس سے ہم بڑے الرجی ہیں، ہمیں بڑا الرجی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ جہاں ہر شعبے میں غلط لوگ موجود ہیں، اس شعبے میں بھی غلط لوگ موجود ہیں، مگر کسی غلط ڈاکٹری میں غلط ڈاکٹر موجود ہے تو کیا صحیح ڈاکٹروں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ صحیح ڈاکٹر کو تلاش کرو بھائی۔ پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فارسی میں پیر کہتے ہیں کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو، کسی وڈیرے کو، بڑے کو، کسی رہنما کو۔ تو اسی طرح شیخ عربی میں ٹیچر کو کہتے ہیں۔ لب لباب، ہم جب کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں اور نیکوکاری کی زندگی اختیار کرنے والے ہو جائیں، کیونکہ ایک شخص اس راستے پہ گزرا ہوا ہے، اس واسطے ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہے، وہ ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس راستے کے جانتا ہے کہ یار آگے جا کے یہاں سے الٹے ہاتھ پہ مڑنا ہے یا پھر سیدھے ہاتھ پہ، کیونکہ وہ یہ سفر کر چکا ہے۔ تو ہم کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ اس واسطے دیتے تاکہ وہ ہماری تربیت کر دے۔ محنت ہمیں خود کرنی پڑتی ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ شیخ جنید بغدادی بھی آئے گا، آپ محنت نہیں کرو گے کہیں نہیں پہنچو گے۔ ایک برکت ضرور ہے نسبت میں، اس کی انکار نہیں کرتا، مگر آپ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں کسی بہترین ڈاکٹر کے پاس آپ چلے گئے،
مگر نہ اس کی دوائی. وہ کہتا ہے جی آپ فلانی دوائی لیں، فلانے پرہیز کریں. آپ نہ پرہیز کرتے ہیں نہ دوائی لیتے ہیں، آپ بتائیں آپ کو شفا یابی ہوگی؟ نہیں. کیونکہ اس نے، آپ گئے، اس نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا، دوائیاں بھی بتا دی، پرہیز بھی بتا دیا، مگر آپ نے کیا ہی نہیں. جب آپ نے کیا ہی نہیں، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جیسے میں نے وہ قصہ ڈاکو پیر کا سنایا تھا نا، کہ وہ شیخ گڑبڑ بھی تھا مگر اس کی طلب میں صداقت تھی، اللہ نے اس کو منزل پہ پہنچا دیا. تو ہم بیعت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اپنے اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم ریئیکٹو باتیں کرتے ہیں اور بہت دفعہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا. میں خود اپنی بات کرتا ہوں. مجھے یاد ہے بچپن میں 1973 کی شاید بات ہے کہ میں ملتان گیا ہوا تھا، قریب 10-11 سال کی عمر ہوگی، اور وہاں کسی سے صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ کا پیر کون ہے؟ اب میری نظر میں تو پیر وہ آدمی تھا جو دھمالے ڈالتا ہے اور بنگڑے ڈالتا ہے، اور اللہ معاف کرے اس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی ہیں اور کلین شیو ہوتا ہے، جو اکثر ہم نے دیکھا غلط لوگوں میں، مگر کانسیپٹ یہی تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ میرا تو پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میرے دل میں بہت وہ غصہ آیا، یہ پیری مریدی اور یہ کیا بکواس. وہ ہنسنے لگا. پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. جو رہنما کے بغیر چلتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے. اسی واسطے دیکھو عابد کے مقابلے میں عالم کو فضیلت دی گئی. عابد رہنما نہیں ہوتا. اگر آپ میں سے کسی کا نام عابد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رہنما نہیں بن سکتے، آپ بن سکتے ہیں. مطلب جو عبادت گزار زیادہ ہے وہ عالم نہیں، علم نہیں ہے. وہ مشہور قصہ ہے نہیں ہے وہ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں، جس نے 99 قتل کیے تھے، وہ ایک عابد کے پاس گیا اور پوچھا کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا او کمبخت تیری کہاں سے مغفرت ہوگی؟ اس نے کہا اچھا چلو بھائی سینچری کر لو، کم از کم ریکارڈ میں نام تو آ جائے گا. اس عابد کو بھی مار دیا. کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ پاک غفور الرحیم ہے. ہاں اس کے لیے یہ ہے کہ تو صحبت صالح تورا صالح کنا، تو بروں کی بستی کو چھوڑ اور نیکوکاروں کی بستی میں چلا جا، تیرا کام ہو جائے گا. تو علم اتنی اہم چیز ہے. تو جب ہم کسی علم رکھنے والے آدمی کو اپنا گائیڈ بناتے ہیں تو وہ ہمیں آسانی سے ان مراحل سے گزار دیتا ہے. آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہوں، ہم نے خود یہ دیکھا کہ جو اس روٹ کا پرانا ڈرائیور ہے، آگے روڈ تھوڑی بمپی آ رہی ہے نا، پہلے اس نے سیدھے ہاتھ پہ کر لی گاڑی. پتہ نہیں اس نے سیدھے دور سے، مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ آگے روڈ ابھی خراب ہے. وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جی سیدھے ہاتھ پہ ٹریک اچھا تھا اور یہاں بمپی تھا. اگر میں خود چلا رہا ہوتا تو پھر ان پتھروں پہ دھر 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 کر رہا ہوتا. مگر وہ آدمی کیونکہ وہاں سے گزر چکا تھا، اس نے پہلے ہی گاڑی سیدھے ہاتھ پہ کر لی. تو جب ہم کسی بزرگ سے بیعت کرتے ہیں، اچھا بیعت پہلے ایک ایک کر کے چلتے ہیں. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد ہے اپنی اصلاح، پہلی بات. اور دین میں اپنی اصلاح فرض عین ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف بیعت کرنے کے بعد ہی اپنی اصلاح ہو سکتی ہے، نہیں. اللہ پاک ہے جس ذریعے سے اصلاح فرما دے، مگر جو مشاہدے میں آیا اکثر اور بیشتر اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنی اصلاح کروانی ہوگی. الحمدللہ بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو تبلیغ میں لگتے ہیں، ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، مگر یہ وہ ساتھی ہیں جو تبلیغ کے صحیح اصولوں کے ساتھ لگتے ہیں. مجھ جیسا آدمی تو تبلیغ میں لگتا ہے پھر اپنے اصول خود، جو ممبر سے اصول دیے جاتے ہیں وہ ممبر تک رہ جاتے ہیں، میرے اپنے اصول، میرے اپنے فتوے. میں پھر کہتا ہوں کہ جی ہدایت کا ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے اور باقی سب بیکار ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور ممبر سے یہ نہیں کہا جاتا، وہ مجھ جیسا کوئی جذباتی ہو. ہدایت کے اللہ نے کئی ذریعے کھولے ہیں. الحمدللہ مدارس کا ذریعہ ہے،
دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہے، یہ بزرگوں کا بیعت کرنے کا ذریعہ ہے، مگر یہ ایسا بنیادی ذریعہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، ایک بات، اور باقی جتنے کام بھی ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جو سرخیل ہیں انہوں نے پہلے اپنی اصلاح کروائی ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند بنا ہے تو مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اپنی اصلاح کی۔ دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم عالی، حاجی صاحب مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور باقاعدہ اپنا پورا ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے ان لوگوں سے کتنا بڑا کام کیا، پوری امت کو کتنا بڑا فائدہ ہو رہا الحمدللہ۔ تو علماء، مبلغ، مجاہد، ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، نقشبندی تھے۔ مجاہدوں میں آپ نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، نقشبندی بزرگ تھے، عالم بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ دیکھیں یہ سارے دین کے شعبے ہیں، تضاد کہیں نہیں ہے۔ یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ایک انگلی بھی کم ہوگی ہاتھ کامل نہیں ہوگا۔ اس میں بات یوں کروں کہ اکثر لوگوں میں یہ ناسمجھی پائی جاتی ہے کہ کچھ آپ کو ذکر کرنے والے کہیں گے بس یہی لائن ہے، باقی کوئی اہمیت نہیں۔ نہیں، سب کی اہمیت ہے، تبلیغ کی بھی اہمیت ہے، جہاد کی بھی اہمیت ہے، مدرسے کی بھی اہمیت ہے، ذکر کی بھی اہمیت ہے، ساری چیزوں کی اہمیت ہے۔ معتدل مزاج لے کے سنو۔ جو آدمی ذکر میں نہیں لگا ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں، جو تبلیغ میں نہیں لگا شیخ الحدیث سے جا کے پوچھتے ہیں حضرت کبھی آپ نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو ساری عمر حدیث پڑھاتا ہے اس سے جا کے آپ پوچھتے ہیں آپ نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہے؟ ہمارا اپنا قصور ہے، اپنی وہی بات ہے، انفارمیشن پوری نہیں ہے، چھوٹی سی انفارمیشن پہ غلط فیصلہ، کیونکہ اس نے 3 دن نہیں لگائے، شیخ الحدیث دین پہ نہیں، اس نے دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا، یا کوئی مدرسے میں بیٹھ کے یہ کیا کہ یہ جو اس نے ابھی تو درس نظام ہی نہیں کیا، یہ کیا 3 چلے لگا لیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، سب کی اہمیت ہے، یہ سمجھنا چاہیے، اور سب ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ حضرت جو ہمارے دیکھیں اکابرین تو الحمدللہ سب سمجھتے بھی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغی سفر سے واپس آتے تو وہ 3 دن کا اعتکاف کرتے۔ سمجھنے کی بات ہے، اعتکاف کیوں کرتے؟ وہ فرماتے کہ جو پتہ نہیں مجھے تبلیغ میں جو نکلا ہوں کون کون سی کوتاہی ہو گئی، ایک بات، اور دوسرا جو کفار کو دعوت دینے میں یا فاسق فاجر قسم کے لوگوں کو دعوت دینے میں جو قدورت دل پہ چڑھ گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں تو اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ایک جماعت ایسی ہے لوگوں کی جو دین پڑھا رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی ہم یہ سب تبلیغ پہ نکل کے کوئی دین میں پڑھانے والا نہیں ہے تو یہ فرض علی الکفایہ ہے، پھر ہم پہ لازم ہو جائے گا کہ دین پڑھے پڑھائے، یہ فرض علی الکفایہ ہے، دنیا میں کوئی عالم نہ رہ جائے دین پڑھنا پڑھانا، یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ اسی طرح اگر سارے مدرسے والے بن گئے اور کوئی تبلیغ پہ نہیں ہے، دین کی تبلیغ بھی فرض علی الکفایہ ہے۔ اسی طرح جہاد ہے وہ بھی فرض علی الکفایہ ہے، ہاں یہاں تک کہ وہ اعلان ہو جائے اور پورا یعنی مفتیان کسی وجہ سے اعلان کر دیں اور پھر فرض ہو جائے، مگر جیسے آج کل کے حالات ہیں مختلف جگہ پہ یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ فرض علی الکفایہ وہ ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ بھی کر لیں تو سب پہ سے فرض ہٹ جاتا ہے۔ جیسے اعتکاف ہے، اگر محلے کی مسجد میں کوئی اعتکاف نہیں کرے گا تو سارا محلہ گناہ گار ہو، مگر ایک شخص نے بھی اعتکاف کر دیا تو اس کے اوپر سے وہ ذمہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ یہ سب دین کے شعبے ہیں،
اور فقیر تو عرض کرتا ہے یہ جو تصوف والا شعبہ ہے یہ صرف اپنی اصلاح کر کے دین کے سارے کام کرنے ہیں، اور اللہ پاک ہم سے سب کام لے، تدریس بھی، تبلیغ بھی، دین کی نشاعت بھی، دین کی سربلندی کے لیے کاوش بھی، سب کام کرنے ہیں۔ ہاں مگر جب اخلاص کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جب دل صاف ہو۔ جب دل صاف نہ ہو تو شیطان بہت جلدی تکبر ڈال دیتا ہے، ریاکاری ڈال دیتا ہے۔ میں نے اچھا درس دے دیا مدرسے میں، لوگوں کو فائدہ ہو گیا، بچوں کو، مگر میرے دل میں آ گیا کہ میں نے کیسا درس دے دیا۔ اب دل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ میں 3 روزے کے لیے نکلا اور میں نے تقریر کی اور جماعت تیار ہو گئی۔ میں نے کہا واہ دیکھو میری کیسے تقریر ہوتی کہ پوری جماعت تیار ہو جاتی ہے۔ نفس اور شیطان ہے نا، شیطان پہلے نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر کر لے آدمی تو اس کو پھر اچکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا یہ باریک نقطے ہمیں کیسے پتہ چلتے ہیں؟ جب ہم کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے اور ہم اپنے حال احوال اپنے شیخ کو بتاتے رہتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے۔ آپ بیتی جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب کتاب ہے، آپ کو موقع ملے ضرور پڑھیں۔ آپ بیتی میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حرمین کے سفر میں تھا، تو انڈیا سے خطوط آتے تھے سالکین کے۔ آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے اور میسیجنگ کا، اس زمانے میں خط آتے تھے۔ تو کہا میری ڈیوٹی تھی کہ میں حضرت کو پڑھ کے سناتا اور پھر حضرت مجھے جواب لکھوا دیتے۔ تو بعض سالکین کے حال آتے کہ حضرت ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہماری عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایسا سرور آتا ہے اور ایسے فرشتے نظر آتے ہیں اور جنت نظر آتی ہے اور یہ سامنے ہوتا ہے، یوں بڑے عجیب اونچے اونچے حالات لکھے ہوتے تھے۔ اور حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زکریا لکھو ان کو کہ بھائی اب تم فرض سنت واجب کرو، تمہارا ذکر بند، نوافل بند۔ تو میں بڑا حیران ہوتا، میں حضرت سے پوچھتا کہ حضرت میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ تو ان کو سلسلے کی خلافت اور اجازت دے دیں گے، اتنے اونچے اونچے حالات ہیں ان کے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں ذکر کا مطلب کہ فرشتے نظر آئیں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو جائے گی، کشف ہو جائے گا، عقل کی بات سمجھ پتہ چل جائے گی، ہم اسی کو بزرگی سمجھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں شیخ کو کہتا کہ حضرت میں تو سمجھتا تھا کہ آپ ان کو پتہ نہیں سلسلے کی اجازت دے دیں گے، مگر آپ نے تو اس کلم سب بند کروا دیا، یعنی سب نفلی عبادتیں بند کروا دی۔ تو کہا حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ یہ لوگ اب طالب کیفیت ہو گئے ہیں، یہ اب اللہ کے طالب نہیں رہے۔ اب دیکھیں کتنی باریک بات ہے، اگر مجھ جیسے آدمی کو ایسی کیفیت ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت ترقی کر گیا۔ اب یہ بہت فائن لائن ہے، ایک آدمی ترقی کرتا ہے تو بعض اوقات ترقی کی دلیل ایسی کیفیت ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتی ہے، مگر کون جج کرے گا کہ یہ ترقی کی طرف اشارہ ہے یا تنزلی کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو کیفیت ہے اس کی بنیاد اخلاص ہے یا حب جا یا حب کیفیات؟ یہ شیخ بتائے گا، ڈاکٹر۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہم اپنے حساب سے بتاتے ہیں، ڈاکٹر اپنے حساب سے اس کا جواب دیتا ہے، ہم حیران ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا؟ ایک آدمی کو اگر ایسیڈیٹی ہے، مثال کے دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ ہم غلط فہمی سمجھتے ہوں کہ اے یار ذرا سینہ جل رہا ہے، تو ماں کہے گی بیٹا تو تجھے روح افزا والا دودھ بنا دیتی ہوں۔ میری عقل میں یہ ہے کہ ایک روح افزا ڈال کے دودھ ہے، ذرا میٹھا بھی ہو جائے گا تو جہاں بہتری ہو جائے گی۔ اور ڈاکٹر کہتا ہے بھائی ایسیڈیٹی میں میٹھا چینی تو آپ کو اور زیادہ ایسیڈیٹی کر لی ہے، تو بھائی بالکل نہیں، آپ یہ روح افزا بالکل مت ڈالیں۔ ہمارا عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، اچھا یار ذرا ایسا سینہ چل رہا ہے گلاب جامن کھا لیتے ہیں کہ ذرا میٹھا چلا جائے گا نا تو اچھا ہلکا ہو جائے گا، مگر ہوتا رزلٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر کیا کہ نہیں جی یہ گلاب جامن آپ کو مزید تیزابیت بڑھا دے گا، آپ کی تکلیف بڑھا دے گا۔ تو یہ کون جج کرتا ہے؟ یہ شیخ جج کرتا ہے۔ اسی واسطے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ طریقت کا دامن
پکڑنا لازمی ہے. میں فرض نہیں کہہ رہا، مگر میں لازم، اللہ چاہے تو کسی کی اصلاح ڈائریکٹ بھی کر دے. مگر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے صحابہ کی اصلاح کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد مبعوثیت کے قرآن نے بیان کیے، اس میں ایک مقصد بتایا گیا کہ آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور جو صیغہ استعمال ہوا وہ تھا کہ جہاں تزکیہ کروانے والے کے لیے کوئی تزکیہ کرنے والا بھی لازم ہو. تزکیہ گھر بیٹھے نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی گائیڈ لازم ہے. تو اس واسطے ہم یہ اللہ والوں کے ہاتھ پہ جو بیعت کرتے ہیں، یہ کون سی بیعت ہے؟ اب وقت نہیں رہا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ بیعت توبہ ہے. اور ہم ایک ٹیچر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، ایک رہنما کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کر دیجئے. چلنا آپ کو خود ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے اب اتنا پڑھو، اب اتنا کرو، یہ احتیاط کرو، اب بازار کا مت کھاؤ. وہ آپ کو اس کا گر سارے بتا دیتا ہے، مگر کرنے آپ کو خود ہوتے ہیں. مگر اگر کیونکہ وہ اس ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ طریقہ ہے جو وہ خود کر چکا ہے، اور ہزاراں لوگ اللہ تک اس رستے سے پہنچ چکے. اب ہم بھی جب وہ کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنے حال احوال اس کو مطلع کرتے رہتے ہیں، جہاں ہم تھوڑا رستے سے ہٹتے ہیں وہ ہماری دوبارہ رہنمائی کر دیتا ہے. تو رزلٹ یہ ہے کہ ہم بھی شارٹ کٹ سے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ ابھی یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے کچھ اور امور ہیں جو وہ بہت وضاحت طلب ہے، تو زندگی رہی تو اس پہ بھی بات کریں گے. مگر وقت بہت دیر ہو گئی. اچھا ایک اعلان کر دوں میں. انشاءاللہ ہمارا اگلا حلقہ جو ہوگا اگلے اتوار کو، اس کا وقت رات 8:45 بجے ہم نے رکھا ہے. ویسے تو یہ دوپہر کا ہی وقت ہوگا، مگر صرف اگلا حلقہ کیونکہ انشاءاللہ یہ سنڈے نائٹ ہمارے حساب سے 12 اللہ کی شان ہے، وہ 12 ربیع الاول کی رات بھی آ رہی ہے. اسلام میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ پیر کے روز ہے، تو پیر کے روز چھٹی بھی ہوگی. اور جو رات پڑتی ہے وہ یہ ہمارے حساب سے جس کو ہم سنڈے نائٹ کہتے ہیں، اتوار کی رات، تو 8:45 بجے انشاءاللہ. اسی طرح مرد اور خواتین کا، اور انشاءاللہ اس میں خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق پہ، کیونکہ اس مہینے کو ان سے نسبت ہے. اور ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق الحمدللہ ہم تو سارا سال بیان کرتے ہیں، اور ان کا حق ہی یہی ہے. مگر کیونکہ ایک خاص نسبت آ گئی اور اللہ کی طرف سے 12 ربیع الاول کی رات بھی آ جاتی ہے، تو اگلا حلقہ جو ہے وہ اتوار کے روز ہی، مگر رات 8:45 8:45